بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 536 ہے اور آج کا عنوان ہے زبان انسان کی کامیابی اور تباہی کا ذریعہ۔ روایت سماعت کیجیے، ترجمے کے بعد تشریح کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی سعید الخدری رفعہ قال اذا اصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا، رواہ الترمذی۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان جب صبح کرتا ہے تو اس کے سارے اعضاء زبان کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو ہمارے سلسلے میں اللہ سے ڈر، اس لیے کہ ہم تیرے ساتھ ہیں۔ اگر تو سیدھی رہی تو ہم سب سیدھے رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم سب بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ حاضرین و ناظرین، اس حدیث میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی اہمیت کو غیر معمولی انداز میں بیان فرمایا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرمایا، انسان کے جسم کے تمام اعضاء ہر صبح زبان سے یہ فریاد کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور درست گفتگو کرے، اچھی گفتگو کرے، صاف گفتگو کرے، کیونکہ پورے انسان کی بھلائی اور خرابی کا بڑا تعلق زبان سے ہے۔ اگر زبان سچی، نرم، پاکیزہ اور خیر خواہی پر مبنی ہو تو انسان کا کردار، اس کے اعمال، اس کے تعلقات سب درست رہتے ہیں۔ لیکن اگر زبان جھوٹ، غیبت، چغلخوری، گالی، بہتان، الزام، طعنے، دل آزاری وغیرہ میں مبتلا ہو جائے تو انسان کی پوری زندگی بگڑ جاتی ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ زبان صرف ایک عدو نہیں بلکہ انسان کی شخصیت کی ترجمان ہے۔ بہت سے گناہ ایسے ہیں جو زبان کے ذریعے سرزد ہوتے ہیں، اور یہ زبان انسان کو لوگوں کی نظروں میں گرا دیتی ہے۔ اسی لیے اسلام نے زبان کی حفاظت کو ایمان کی حفاظت کا قرار دیا۔ ایک مومن وہی ہے جو بولنے سے پہلے سوچے، اچھی بات کہے یا خاموش رہے، اور ہر ایسے لفظ سے بچے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی یا کسی انسان کی دل آزاری کا سبب بنے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم میں معاشرتی اصلاح کا بھی ایک عظیم راز پوشیدہ ہے۔ گھروں کے جھگڑے، رشتوں کی خرابیاں، دشمنیاں، عداوتیں، فتنہ اور فساد اکثر زبان کی بے احتیاطی کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ اگر انسان اپنی زبان کو قابو میں رکھ لے تو اس کی زندگی میں سکون، محبت اور خیر پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں سبق دیتی ہے کہ زبان کو ذکر الہی، تلاوت قرآن، سنجیدہ گفتگو میں استعمال کرنا چاہیے، اور ہر اس بات سے بچنا چاہیے جو گناہ، نفرت یا فساد کا ذریعہ بنے۔ یہی زبان اگر اللہ کی رضا کے مطابق استعمال ہو تو انسان کی نجات کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنے، سچی اور پاکیزہ گفتگو کرنے اور ہر قسم کی بری باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔